مصطفیٰ صاحب جب ابھی جو انہوں نے آخری بات کی اسی سے اگر اٹھا لیں تو ایک وہ مثبت رپورٹنگ والی ایک خبر چلی تھی جس کے اوپر لوگ میم بناتے رہے، لیکن سارا کچھ کر کے مینج بھی تو جو کچھ ہم نے 4-5 سال پاکستان میں افراتفری پیدا کر لی اپنی کوششوں سے کی، دوبارہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے زیادہ ڈنڈا چلا کے زیادہ بہتر طریقہ کر لیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسے، تو ہم درست راستے پہ کیوں نہیں آنے پہ تیار؟ ملک صاحب شاید درست راستے پہ ہم اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی اناؤں کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہمارے ہاں افراد کی جو انائیں ہیں وہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان اناؤں کو یہ بات ہرگز تسلیم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو، اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی شامل ہے، کہ یہ سارے لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر وہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ جس کے نتیجے میں انصاف کا بول بالا ہو، اس ملک کے اندر خوشحالی ہو، اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی صحت اور تعلیم تک جو رسائی ہے وہ ممکن ہو پائے۔ اس نظام کے اوپر وہ ایک کنٹرول چاہتے ہیں، اس ملک کے اوپر ایک ایسا کنٹرول چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پتہ بھی نہ سرک سکے، اور جو چیز وہ چاہتے ہیں وہی ہو۔ نہیں، لیکن پولیٹیشینز کا رول بڑا میٹر کرتا ہے جی ہاں، لیڈرشپ اگر آپ پرووائڈ نہیں کرتے اور باری باری آپ 3-4 سال حکومت میں رہتے ہیں، 3-4 سال آپ پھر جیلوں میں سڑتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظام درست کر لیں؟ سیاست تو اس ملک میں ختم ہو چکی ہے ملک صاحب، اب سیاست کہاں باقی رہ گئی ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں نے ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے وہ عوام کے ذریعے نہیں ہے۔ ان الیکشن سے پہلے بھی 2018 میں بھی ہم نے یہی دیکھا، اور کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے فیور کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اس فیور کے نتیجے میں انہیں کچھ الیکٹیبلز مل جاتے ہیں، کوئی حمایت مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ حکمرانی میں آ جاتے ہیں۔ تو سیاستدانوں نے تو سیاست کرنی اس ملک میں چھوڑ دی ہے، صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے، دیکھیں ہم سچی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا پورا کا پورا نظام اس وقت ایک جکڑ میں۔ یہ جو ہم ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں، یہ ہائیبرڈ نظام کیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ نظام یہی تو ہے کہ ہر جگہ آپ نے ایک ایسی جکڑ اور ایسی گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جس کے اندر کوئی شخص بات نہ کر سکے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہ کھڑے ہو کے، ساری کی ساری اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا، جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا۔ کسی جج کے بھائی کو اغوا کر لینا، بردر ان لا کو، بہنوئی کو، کوئی معمولی بات ہے؟ ججوں کے اوپر پریشر ڈالنا، ان کے گھروں کے اوپر حملے کرنا، کریکرز پھینک دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ جو اس ملک کے اندر نظام رائج ہے، ہم کب تک اس کو چلائیں گے؟ خرم صاحب، یہ اپنی ملک صاحب آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ ایک انریولنگ کا سٹیج ہے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ جو ہمارے اس ملک کے بڑے فیصلہ ساز ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے آگے ہم اینارکی کی سٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ سر جب افتخار چودھری والی تحریک چلی تھی نا، تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ انریولنگ ہے، شاید اب ہم سیدھے راستے پہ چلنے لگے ہیں، کوئی ہم سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔